علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور جیسا کہ ٹائٹل میں آپ نے دیکھا، ریسورسز مینجمنٹ کہہ لیں اسے فرام اسلامک پرسپیکٹیو، یا اسلامک ریسورس ایلوکیشن کہہ لیں، ریسورسز ایلوکیشن مینجمنٹ ان ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ۔ تو یہ کنسیپٹ بھی بڑا اسپیشل ہے، یونیک ہے انشاءاللہ، اور ہم نے بیسیکلی قرآن و سنہ کے جو بیسک پوائنٹس ہیں انہی کو کنسیپٹس کو لے کے آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹیکنالوجی کی بھی مدد سے ہم آج اس سے امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے دنیا میں کہ جی کیسے آج ٹیکنالوجیکلی اگر دنیا اتنی ڈیولپ ہو بھی چکی ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ میں چاہے اگر کسی ایک ملک سے میں خلافت آتی ہے یا الٹیمیٹلی پوری دنیا میں انشاءاللہ ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ آتی ہے، تو اس میں الٹیمیٹلی جو رولز ہوں گے وہ ایک ہی ہوں گے، چاہے وہ ایک ملک پہ امپلیمنٹ کریں انیشیلی یا پھر اس کو پوری دنیا میں امپلیمنٹ کر لیں، تو انشاءاللہ دیٹ وڈ بی یونیورسل لا، اور رولز ول آلسو بی یونیورسل انشاءاللہ۔ اور اس میں ایکچولی کرنا کیا ہوگا کہ اب ظاہری بات ہے ہمارے مائنڈ میں آج کل کے دور کے حساب سے کافی کویسچنز آ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا جب دنیا اتنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے، اتنے مسائل ہیں، اتنی ڈفرینسز ہیں اور اتنے پرابلمز ہیں، تو اس میں یہ سب کچھ کیسے مینیج ہوگا؟ لیکن انشاءاللہ ڈیفینیٹلی یہ ہوگا، اور کیونکہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک پوری دنیا میں انشاءاللہ اسلام امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا، تو تاکہ ایک دفعہ یہ جو حق کی جو فتح ہے وہ پوری دنیا دیکھ لے کہ ماشاءاللہ جو دین ہے وہ حق پہ ہی ہے، اور اسلام جو ہے اسی کی فتح ہو کے رہنی ہے، اور اسلام کا کیونکہ مطلب ہی پیس ہے، امن ہے، تو اس دنیا میں انشاءاللہ نالج بیسڈ اکانومی کے تھرو انشاءاللہ ہم امن نافذ کر کے دکھائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، اور اسلام کی نور اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور سب اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب ٹاپک جو ہمارا ہے کہ اسلامک ریسورسز مینجمنٹ، اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بیسیکلی میں نے جو ایک کانسیپٹ دیا جس کو ریب ٹیکنالوجی کہیں، رب دی ٹیکنالوجی کہیں، جس پہ آلریڈی میں لیکچر دے چکا ہوں، تو اس میں بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے کہ امیر جو غریب ہے، ریچ اینڈ پور، اور عربز اینڈ نان عربز، اور بلیک اینڈ وائٹ، اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ اینڈ انڈر ڈیولپڈ، تو آل آر ایکول۔ تو اسی کانسیپٹ کو لے کے اسلام کے انشاءاللہ، اور حاکمیت اللہ کی ہے، اسی کانسیپٹ کو لے کے ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور ہم نے صرف یہ چیزیں ہمیں اللہ نے ہماری آسانی کے لیے دی ہیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں انشاءاللہ، اور اللہ کی عبادت کریں اور پیار اور محبت بانٹیں انشاءاللہ۔ تو اس میں جو مین کانسیپٹ ہوگا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ آتی ہے تو کیسے ریسورسز مینیج ہوں گے؟ تو اس میں ایک بڑا سمپل اصول ہوگا، ایک تو سارے ایکول ہوں گے، کوئی ذاتوں کا نسلی بنیادوں پہ یا زبان کی بنیاد پہ یا مطلب ریلیجن میں تو سارے ڈیفینیٹلی مسلمان ہونا اس کا منیمم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوگا، تو لیکن اقلیتوں کے کو بھی فل سپورٹ کیا جائے گا ڈیفینیٹلی، تو بہرحال تاکہ وہ بھی اسلام سے اتنے متاثر ہوں کہ الٹیمیٹلی وہ بھی دائرہ اسلام میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں۔ تو اس میں ایک کانسیپٹ کہ جتنے ہمارے پاس دیکھیں دو طرح کے ایسٹس ہوتے ہیں، ایک لیکوڈ ایسٹس ہوتے ہیں جس میں کیش یا ایزیلی کنورٹیبل انٹو کیش میں گولڈ اور اس ٹائپ کی چیزیں آ جاتی ہیں، یہ گاڑیاں اور یہ ساری چیزیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم اگر فکسڈ ایسٹس کو دیکھ لیں تو فکسڈ ایسٹس ہوں چاہے ہمارے پاس لیکوڈ ایسٹس ہوں،
تو اب بیسیکلی ٹھیک ہے، وقتی طور پہ ظاہری طور پہ ہم اپنے نام پہ چیزیں کرتے ہیں، اپنے نام پہ رجسٹرڈ کرتے ہیں، تو یہ ڈاکومنٹیشن فار دا سیک آف کنوینئنس ہوگا، لیکن جو مین کانسیپٹ ہوگا وہ یہ کہ ہر چیز کا کام یہ، کیونکہ دنیا اللہ کی ہے، پھر خلافت جو ہوگی اس میں قرآن و سنت کے رولز ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ لیکوڈ ایسٹس میں ہیں، چاہے وہ فکسڈ ایسٹس میں ہیں، سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو یہ والا کنسیپٹ جب ہم انسان ہر چیز کے خود مالک بننے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم فرعون بن جاتے ہیں۔ پھر ہم گھروں کے بھی مالک، ایک نہیں 10 گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، گاڑیاں بھی اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اسی کی بیس پہ فساد بھی ہوتا ہے، ریسورسز ایلوکیشن کے بھی مسائل ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے پہ مقدمات بھی کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کا جب ہم ذہن میں یہ سوچیں گے کہ مالک اللہ ہی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی کوئی نہ فساد ہونا ہوگا، نہ لڑائی ہوگی، اور ہر بندہ اللہ کی دی ہوئی ریسورسز کو افیکٹیولی مینیج کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ اس کا کنٹرول جو ہوگا بیسیکلی ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ کے پاس ہوگا، اور جتنے فکسڈ ایسٹس ہیں یا کرنٹ ایسٹس ہیں، ڈیفینیٹلی فکسڈ ایسٹس میں چاہے آپ کی لینڈز آ جائیں، زمینیں آ جائیں، جاگیریں آ جائیں، آپ کے جناب گھر آ جائیں، پلازے آ جائیں، دکانیں آ جائیں، اس میں جتنی بھی اس ٹائپ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز آ جائیں، جو بھی، تو یہ سب کے جو اس میں کنٹرول ہوگا تو وہ خلافت کے ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ جو انشاءاللہ بنے گی اسی کے کنٹرول میں ہوگی، اور اس کا مالک بھی کوئی خلیفہ نہیں ہوگا، امیر المومنین نہیں ہوگا، بلکہ اللہ ہوگا۔ تو وہ تو امیر المومنین تو خود ہی جو ہے وہ قرآن و سنت کے اصول کو ہی فالو کرے گا انشاءاللہ، تو تبھی یہ پوری دنیا میں یہ سسٹم امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے لیکوڈ ایسٹس کی، تو وہ آپ پوری ملک میں یا پوری دنیا میں جہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہم اس کو ٹوٹل کیش کر لیں، اور جتنے سرپرست ہیں فیملی کے ان میں ایک دفعہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیں، تاکہ اس میں وہ جون سی گاڑی لینا چاہیں، اپنا جو خرچے پورا کرنا چاہیں، جو بھی ان کے جو رننگ ایکسپینڈیچرس ہیں ان کو فلفل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے دیکھیں یہ گھروں کی، دکانوں کی، شاپنگ مالز کی، چیزوں کی، یہ سب پھر حکومت کی ذمہ داری ہوگی، ان کے کنٹرول میں ہوں گے، اور اس کا کوئی انڈیویجول مالک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں پھر حکومت ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ٹھیک ہے، اچھا کہ ایک آبادی کم ہے کسی فیملی کی، کسی کی زیادہ ہے، تو جس کو جتنی جگہ چاہیے، کیونکہ اسلام کے اصولوں کے مطابق آپ کے پاس جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ اتنی چیز اپنے پاس رکھیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور باقی آپ بیت المال میں جمع کرا دیں۔ تو آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے یہ ایک ڈیجیٹل بیت المال بھی ہو سکتا ہے، اور یہ حکومت کے کنٹرول میں ہوگا ڈیفینیٹلی، اور اسلامی حکومت کے کنٹرول میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس میں حکومت کو پتہ ہوگا کہ جی کس کی فیملی چھوٹی ہے، کس کی بڑی ہے، اس حساب سے جو جس ملک میں رہتا ہے، جو جس کا ہوم کنٹری ہے، سب سے پہلے تو اس کو جو دنیا میں جہاں جہاں گئے ہوئے ہیں، کیونکہ اب مینوفیکچرنگ اور ریسورسز اور ساری چیزیں اپنے ملک میں ہی اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو ایک تو سب جو باہر گئے ہوئے ہیں دوسرے کنٹریز، وہ اپنے اپنے کنٹریز میں اپنے رشتہ داروں، دوستوں، احباب کے ساتھ واپس آ جائیں، بہن بھائی جہاں پہ سارے اکٹھے رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اپرچونٹیز، بزنس اپرچونٹیز بھی بہت ہوں گی انشاءاللہ، اور ایگریکلچرل اپرچونٹیز بھی بہت ہوں گی، اور جابز بھی ہر ایک کے پاس بہت ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ ہر چیز نارمل ہو چکی ہوگی اللہ کے حکم سے۔ تو اس میں جس کو جتنا گھر چاہیے ہوگا تو وہ الاٹ حکومت ہی کرے گی انشاءاللہ، اور ایک جن کے جتنے گھر ہیں وہ سب ایک دفعہ حکومت کو جمع کرا دیے جائیں گے، اور ان کا جو نام وہ اللہ کے نام پر رجسٹرڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ وہ بیسیکلی حاکمیت کیونکہ اللہ کی ہوگی تو یہ ریسورسز اور یہ ساری چیزوں کا مالک بھی اللہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہماری آسانی کے لیے آئی ڈی کارڈ اور ہمارے نیم اور وہ چیزیں اس پہ رجسٹریشن کا پروسیس ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے کسی نے بزنس کرنا ہے تو اس کو دکان چاہیے، تو وہ دکان چھوٹا بزنس ہے، درمیانہ بزنس ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی حکومت اس کو دکان بھی پرووائڈ کر سکتی ہے، شاپنگ مال کے اندر بھی، مارکیٹ کے اندر بھی، چھوٹے بڑے بزنس کے لیے۔ لیکن مینوفیکچرنگ بزنس ڈیفینیٹلی یہ سارے کنٹرول وہ حکومت ہی اس کو کنٹرول کرے گی، مینیج کرے گی۔
تو اسی طریقے سے ہر ایک کو انشاءاللہ اسلام کی برکت سے اپنا اپنا مکان مل جائے گا جس کو جتنی ضرورت ہوگی، اور جو ایکولی شروع میں پیسے دیے ہوں گے تو اس سے وہ چاہے چھوٹی بڑی گاڑی جو سی بھی لے لے، لیکن بڑی میں لگژری گاڑی کا کنسیپٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ وہ ایلیٹ کلاس تو ہوگی نہیں، تو اپنی ضرورت کے مطابق مناسب جو گاڑیاں ہیں، تو بڑی بڑی کمپنیز کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی گاڑیاں بنائیں اچھی کوالٹی کی جو نارمل پرائس میں ہو، میانہ روی کے کیٹیگری میں آئیں، کیونکہ اسلام کے اندر اسراف بالکل منع ہے، اور 5-5 کروڑ کی گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہیں انشاءاللہ۔ تو مرسڈیز اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ نارمل پرائس میں اچھی کوالٹی کی ایسی گاڑیاں بنائیں جو سب کی ضرورت کو پورا کریں انشاءاللہ۔ تو اسی طریقے سے یعنی جب ہر ایک کو اپنا گھر مل جائے گا، جو بزنس کرنا چاہے گا اس کو دکان بھی دے دی جائے گی، اور گھروں کے میں کیونکہ ایکسٹرا گھر جس کو ضرورت ہوگا حکومت ہی دے گی، تو کرایے کا کنسیپٹ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس لیے جس کو ضرورت ہوگی اس کو گھر مل جائے گا، اور کسی کو گھر کا کرایہ نہیں لیا جائے گا، اور ٹیکسز کسی چیز پہ نہیں لگیں گے، سیلز ٹیکس، ویلتھ ٹیکس سب ختم ہے انشاءاللہ، صرف زکوٰۃ والا ایک ہی نظام ہوگا انشاءاللہ، جو پیسے جس کے بڑھیں گے تو وہ زکوٰۃ دے گا انشاءاللہ، اور جو ایکسٹرا کمائے گا وہ بیت المال میں جائے گا انشاءاللہ، اور وہ بھی عوام کی بہتری کے لیے اس پہ ہی لگا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے یعنی گھر ہو، دکان ہو، اس میں کسی کا کرایہ نہیں لیا جائے گا، وہ اس کو استعمال کریں اپنی ضرورت کے لیے، اور اس میں کوئی بزنس کریں اور اس سے منافع جائز کمائیں، اور ماشاءاللہ سب نور اور برکت اسلام کی اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ اور جہاں تک ہے انیشیلی جو پیسے ملیں گے تو اس سے کوئی گاڑی لینا چاہے، جو اپنی ریپیئر مینٹیننس گھر کی کروانا چاہے، جو اپنے انیشیل جو خرچے ہیں کسی کو بہن بھائی کو کسی کو بزنس سیٹ کر کے دینا چاہے، تو وہ اس سے رننگ اس کے کاسٹ کے خرچے نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی یہ ہے کہ جو بندہ جاب کرے گا، بزنس کرے گا، نوکری کرے گا، ٹھیک ہے جی، زمیندارہ کرے گا، تو وہ ساتھ ساتھ اپنے کمائیں گے، اور اتنا کمائیں گے کہ ڈیلی بیسس پہ ان کے سارے اخراجات پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو اس کی نور اسلام کی نور اور برکتیں ہوں گی اللہ کے حکم سے۔ تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہے، تو جو کانسیپٹ میرے مائنڈ میں انالیسس کرتا ہوں اسلام کی روشنی میں، اور آج کی دنیا میں جو مسائل ہیں تو وہ میں ساتھ ساتھ ریکارڈ کر لیتا ہوں، تاکہ کانسیپٹ آگے ٹریول ہوتا جائے، اور اگر اس سے ساروں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ اس کو کیوں نہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو امید ہے آج تک کے لیے کافی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تو جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔